السلام علیکم جی، آج کی ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے کہ گناہ اور جرم میں فرق کیا ہے اور اس کو کیسے ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو جرم ہے اس کو بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی معاف ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے یہاں علماء نے یہی بتایا کہ آپ کا ہر گناہ، آپ کا ہر جرم معاف ہو سکتا ہے، قابل معافی ہے۔ تو ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ گناہ اور جرم میں کچھ فرق ہے، اور گناہ جو ہے وہ معاف ہو سکتا ہے، جرم تب تک معاف نہیں ہوتا جب آپ کو کوئی سزا نہ مل جائے یا اگلا شخص آپ کو معاف نہ کر دے۔ اب گناہ میرے نزدیک، یہ میرا ایک پرسنل اوپینین ہے، یہ کوئی میں کسی عالم سے بات کر کے یہ میں نہیں کر رہا یا میں نے کسی کتاب سے نہیں لی، میں یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں کسی مرتبہ کسی بھی جگہ یہ نہیں آیا کہ آپ کے جرم کو معاف کیا جائے گا، ہر جگہ یہی کہا گیا کہ آپ کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا، کیونکہ جرم اور گناہ میں میرے خیال میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ گناہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی ذات کو کوئی نقصان پہنچاؤ، ٹھیک ہے۔ اپنی ذات کا نقصان کیا ہے؟ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، آپ کا اپنا نقصان ہے۔ اور کئی ایسے کام ہیں، جیسے اگر آپ شراب پیتے ہو تو اس میں کسی کا نقصان نہیں ہو رہا، اس میں آپ کا اپنا نقصان ہے۔ یہ جو اس کیٹیگری میں جو آپ کے اعمال آتے ہیں جو آپ کی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ میرے نزدیک یہ ایک پوائنٹ آف ویو میرا ہے، یہ شاید غلط بھی ہو سکتا ہے، کسی عالم سے بھی آپ بے شک پوچھ لیجیے گا، لیکن میرا اوپینین یہ ہے کہ گناہ وہی ہے جو صرف آپ کی ذات تک محدود ہو، جس سے نقصان صرف آپ کی ذات کو پہنچے۔ یہ ایسا عمل ہے جس سے اگر آپ معافی مانگ لو خدا سے تو وہ معافی ہو سکتی ہے۔ ہاں، اب جو دوسری اسٹیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچاؤ، آپ کے عمل سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے، جیسے اس میں قتل آتا ہے، اس میں زنا آتا ہے، اور ایسے کئی اعمال ہیں جو صرف آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہوتے، کئی اور لوگوں کی زندگی کو بھی خراب کر رہے تھے، تو وہ گناہ نہیں رہتا، وہ جرم ہو جاتا ہے۔ اب جرم کی کیا وہ کیسے نلیفائی ہوگا، اس کا افیکٹ کیسے جائے گا؟ جس طرح ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ معاف کرنے والا وہ معاف کر دیتا ہے، تو جو جرم ہے وہ تب تک اس کا افیکٹ نہیں جاتا جب تک آپ جس ذات کو آپ نے نقصان پہنچایا ہے اس سے آپ معافی نہ مانگ لیں، یا وہ آپ کو معاف نہ کر دے، یا آپ کو اس کی پرٹیکولر سزا نہ مل جائے۔ اور اسی بیس پہ، اسی رول کی بنیاد پہ جو آپ کی اسلام میں سزائیں جو متعین کی گئی ہیں وہ اسی رول پہ، جس طرح آپ قتل کرتے ہو اور اگر آپ کو دنیا میں ہی اس کی سزا مل گئی ہے تو آگے اس کی سزا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے زنا کیا، آپ کو یہاں پہ سزا مل گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ یہاں کی عدالتوں نے آپ کو سزا دے دی ہے، تو آگے جا کے اس کی سزا نہیں ہے۔ یہ ہمارا اسلام کا رول ہے، آپ کسی عالم سے بے شک پوچھ لیں۔ تو گناہ اور جرم میں یہ فرق ہے، یہ اچھی طرح سے مائنڈ میں بٹھا لیں۔ یہ نہیں کرنا کہ آپ جرم کر رہے ہو اور آپ یہ سوچیں کہ توبہ کریں گے اور معافی ہو جائے گی۔ وہ بڑا اچھا کسی نے جملہ اگلے دن اپلوڈ کیا تھا کہ اس پہ فیس بک پہ، کہ لوگوں کو دیے ہوئے چکر خانہ کعبہ کے چکروں سے نلیفائی نہیں ہوگی، ان سے ان کی معافی نہیں ہوگی۔ جو لوگوں کو دیے ہوئے چکر ہیں وہ تبھی معاف ہوں گے جب آپ لوگوں سے معافی مانگیں گے، لوگوں کے جو آپ نے نقصان کیا اس کو مداوع کر دیں، یا اس طرح سے کر کے ان کو آپ جو آپ نے نقصان کیا اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جب وہ چیز ہو جائے گی، یا اگلا آپ کو معاف کر دے، ویسے ہی اگلا کچھ سخی ہو آپ کو معاف کر دے، تو اس صورت میں وہ چیز معاف ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے جرم کیا ہے، جرم کی کیٹیگری کو اچھی طرح سے پہلے سمجھ لیں۔ جب آپ کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ جرم کر رہے ہیں، کئی لوگ جرم کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور یہ معاف ہو جائے گا، قتل کر کے یہ توبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم شاید یہ معاف ہو جائے گا۔ جب تک اگلا معاف نہ کرے یا جب تک آپ کو سزا نہ ہو جائے تب تک اس کی معافی نہیں ہے۔ تو اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں اور اس کے حساب سے سارے کام کیے کریں، تاکہ آخرت میں آپ کو کوئی مشکل نہ ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی مشکل نہ ہو سکے۔ دیٹس اٹ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔